مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خوراکین منتظمہ کمیٹی، موقر معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، پس پردہ مائیں اور بہنیں، آج ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ اس کو آج اس روح پرور نورانی مجلس میں مکمل کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے، اور خاص طور سے جب بڑی نعمت حاصل ہو اس موقع پر اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی تقصیر کوتاہی کے اوپر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ تو آج شکر کی بھی گھڑی ہے اور اپنی تقصیر اور کوتاہی کے اوپر معافی مانگنے کا بھی وقت ہے۔ صحیح بخاری شریف جو ہمارے سامنے نسخہ ہے، اس میں کل 1129 صفحات ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر کل حدیثیں، مسندات، تعلیقات، متابعات 9082 ہیں، اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ الباب قائم فرمایا وہ 3450 ہے، اور اس کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کل جو مسند حدیثیں ہیں 7397۔ تو آج الحمدللہ ان حدیثوں کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اکابر سے یہ دستور چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس موقع پر دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ اکابر کا، بزرگان دین کا یہ مجرب عمل ہے، اور ان حضرات کا شروع سے دستور رہا ہے۔ اسی دستور کے پیش نظر ہم سب یہاں جمع ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس موقع پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تقصیر کوتاہی کے اوپر معافی بھی چاہتے ہیں۔ ابھی خطبے میں جو ایک حدیث شریف پڑھی گئی، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یہ جب بھی بخاری شریف کا درس شروع ہوا روزانہ یہ خطبہ پڑھا جاتا رہا ہے، یہ بھی ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے۔ روزانہ یہ خطبے میں آخر کیا پڑھا جاتا رہا، ہم طلباء کے لیے، علماء کرام کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، اس لیے میں اس خطبے کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ اس سرزمین کے اوپر سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر، یعنی قرآن کریم سے بڑھ کر اس سرزمین کے اوپر کوئی نہ سچی بات ہے اور نہ کوئی سچی کتاب ہے۔ اس کا ہم سب کو مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور ایسے موقع پر اپنے ایمان کو رگ و ریشے میں مکمل طور پر پیوست کرنا چاہیے، اور اس یقین کو اپنے دل میں جمانا چاہیے کہ اس روح زمین پر سب سے سچی بات اور سب سے سچی کتاب وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی سچی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا یقین ہم سبوں کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے۔ دوسرا جملہ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ اس سرزمین پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا، سچا، پاکیزہ طریقہ اس روح زمین پر نہیں۔ اس کا بھی ہم سبوں کو اپنے دلوں میں یقین بیٹھانا ہے۔ چاہے زمانے کے اندر کتنی بھی نئی ایجادات سامنے آ جائے، نئے نئے طریقے سامنے آ جائے، روشن چمکتی دمکتی چیزیں ہمارے سامنے آ جائے، پھر بھی ہمارے لیے سب سے اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس یقین کو ہمیں دل میں بیٹھانا ہے، لہذا اس طریقے کو مکمل زندگی اپنانا ہے۔ خاص طور سے اس خطبے میں روزانہ پڑھ کر ہم طلباء کو اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، تیسرا جملہ ہے وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے بہترین امور وہ اس سرزمین کے اوپر پختہ، مستحکم، مضبوط، جو صحیح دلیلوں سے جو ثابت شدہ امور ہیں وہ سب سے بہترین امور ہیں۔ وہ کیا؟ قرآن کریم، وہ کیا؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے جو باتیں پختہ دلیلوں سے ثابت ہیں وہ سب سے بہترین امور ہیں۔ اور اسی کو سمجھنے کے لیے اگلے جملے سے سمجھیے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین امور، سب سے گندا امور، سب سے گھٹیا، سب سے بیکار اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ نئی باتیں، دین کے اندر نئی باتیں گھڑی جائیں، مدگھڑت چیزیں، خود ساختہ چیزیں، وہ سب سے بدترین چیز ہے اور وہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت مبارکہ مقابلے میں، آپ کی سنت مبارکہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اگر آئے گی وہ سب سے گھٹیا چیز ہوگی، سب سے بدترین چیز ہوگی۔ ہمارا ایمان یہ کہے گا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس جذبے کو ہم سبوں کو اپنے اندر بیٹھانا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر منگھڑت خود ساختہ چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ہمیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں بدعت سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ خاص طور سے روزانہ آپ کو صحیح بخاری شریف کی شروع میں خطبہ پڑھ کر یہ پیغام دیا جاتا رہا ہے اور ان باتوں کی حقیقت دل میں بیٹھائی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد مکمل سند پڑھی گئی کہ میں نے اس حدیث شریف کو کن سے پڑھی، میرا نام لیا کہ میں کئی لوگوں نے مجھ سے پڑھی، پھر میں نے کس سے پڑھی؟ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ نصیر احمد خان بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور مبارک سے بھر دے، اور شیخ عبدالحق محدث جو دارالعلوم دیوبند کے تھے، اعظم گڑھ کے تھے، وہ ہمارے دوسرے استاد، پھر ان دونوں حضرات کے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی، جو دیوبند جو قائم ہے ہمارے لیے، ہم دہلی والوں کے لیے خوش نصیبی کی چیز ہے کہ دہلی سے ہی علوم اٹھے ہیں اور پورے ہندوستان میں علوم پھیلے ہیں، غیر منقسم ہندوستان میں۔ یہ ہندوستان غیر منقسم کا مطلب کہ ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، ان سب میں جو علوم خاص طور سے احادیث مبارکہ کے پھیلے ہیں وہ حقیقت دہلی سے ہی پھیلے ہیں۔ دہلی میں کون؟ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی، پھر ان کے استاد حضرت شاہ محمد اسحاق، ان کے استاد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، پھر ان کے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی اسی دہلی کے رہنے والے ہم لوگ یہاں اسی علاقے میں چلتے پھرتے ہیں، نہ معلوم ان کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے ہوں گے۔ کتنے ہم لوگ خوش قسمت ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، سمجھیں کس سرزمین پر، کس جگہ، کس علاقے میں رہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان میں سیاہ ستہ کو لانے والے ہیں۔ یعنی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور سنن نسائی اور
سب لوگوں کو بیٹھایا ہے، کس جگہ پڑھنے کا موقع نہ ملتا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مکمل طور پر سند انہوں نے پوری پڑھی کتابوں میں چھپی ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے جو یہاں پر بخاری شریف میں آپ آئی ہے، باب قول اللہ تعالی وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے پہلے میں ذرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ باتیں اور اس کتاب کے بارے میں کچھ خصوصیت عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام دیا، رتبہ عطا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اخلاص باللہیت کی وجہ سے، خاص طور سے ان کے والدین کی جو ان کی تربیت پرورش ہوئی اس کی وجہ سے۔ حضرت ابن حفص رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت اسماعیل جب ان کا انتقال ہونے لگا تو خود انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ میں نے جتنا بھی مال چھوڑا ہے اس مال میں کوئی حرام مال تو ہٹاؤ، کوئی شبہے کا مال بھی نہیں ہے، حرام مال تو ہٹاؤ، کوئی شبہے کا مال بھی نہیں میں نے چھوڑا، جو بھی ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا مال حلال مال ہے۔ اور بہت بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ مال انہوں نے چھوڑا، گویا کہ خالص حلال مال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ پھر ان کی والدہ نے ان کی جو تربیت فرمائی، والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ نے پھر ان کی مکمل طور پر تربیت فرمائی اور اسی پیسے کو مکمل ان کے پیچھے لگائے۔ آج کی طرح سے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں مدرسے میں، یہاں پر ہمیں ساری چیزیں حاصل ہو رہی، اس وقت ایک حدیث شریف کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، اونٹ سے، گھوڑے سے، پیدل، یا اندازہ لگائیے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1080 اپنے اساتذہ کرام سے احادیث مبارک حاصل فرمائی، 1080 کی تعداد پہنچتی۔ اب ان سب کے پاس کہاں کہاں کیسے کیسے تشریف لے گئے، حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے۔ مورخین نے کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں تو آپ کو شروع صاحب میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی۔ اس طرح سے اس کے پاس تقریباً 6 لاکھ حدیثیں جمع ہو گئی۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا ہے، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حجر اسقلانی کے مطابق 7397 روایتوں کا انتخاب فرمایا، اور کل اگر حدیثیں جوڑیں گے مطابقات وغیرہ کو تو کل تعداد 9082 ہو جاتی ہے۔ ہر حدیث شریف کے انتخاب کے وقت امام بخاری نے مسلم فرمایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر استخارہ فرمایا، وہ بھی کہاں؟ مسجد حرام میں، پھر کبھی مسجد نبوی میں روضہ شریف کے پاس، بلکہ خود فرماتے امام بخاری ہر حدیث شریف کا ترجمہ باب کو میں نے قائم کیا ہے، روضہ پاک میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، روضہ پاک کے سامنے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ایک حدیث شریف کے اوپر عنوان لگایا، اور پھر حدیث شریف کا انتخاب یہاں بھی فرمایا اور مسجد حرام میں بھی، اور مختلف مقامات پر 16 سال ان کو لگے، اور اس طریقے سے بخاری شریف کا مجموعہ ہمارے سامنے تیار ہوا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ بخاری شریف کی حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا، اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے۔ امام یحییٰ ابن معین جن کا انہوں نے بھی نام لیا شفیع رئیس صاحب نے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، بڑے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی ہیں، حافظ نقاد میں سے ہیں کہ جس حدیث شریف کے بارے میں کہتے صحیح ہے، کوئی دنیا اس کو کاٹ نہیں سکتی، کسی بھی طریقے سے اس کو پوری نہیں اٹھا سکتی، ایسے حضرات ان کے سامنے انہوں نے باضابطہ اس بخاری شریف کی حدیث کو پیش فرمایا۔ اب کس وقت پیش فرمایا اس کے بارے میں حقیقت میں مولوی فرماتے تاریخ محفوظ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ امام یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے پیش فرمایا ہے۔ اور ان سب نے جب پوری حدیث شریف کا جائزہ لیا، صرف انہوں نے ہی نہیں